الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کچھ نشستوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا احادیث کی روشنی میں کیا ہے، اور اگر بات اس حد تک رہے یا رہتی کہ کوئی طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے تو کوئی حرج نہیں، وہ ایسی نماز بے شک پڑھتے رہیں، جو دلائل ان کے پاس ہیں ان پر عمل کرتے رہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بات اس حد تک رہی نہیں، اور لوگوں نے جو اس موقف اور نظریے کے قائل تھے پہلے تو یہ کہنا شروع کیا کہ امام صاحب کے پیچھے نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، فرض ہے۔ اپنے ذوم میں وہ یہ سمجھتے رہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ اس دعوے میں مزید بڑھے اور انہوں نے یہ کہا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جماعت کی نماز میں نہیں پڑھتے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ ایسی تکلیف دہ چیز ہے کہ جس شخص کو بھی نماز کی قدر ہے اور جو شخص بھی اپنی نمازوں کی پابندی اور حفاظت کرتا ہے اس کے لیے سہان روح کے مترادف ہے۔ ایک طبقہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا اور علل اعلان اشتہارات چھاپنے شروع کیے، بالکل بازاری حرکتیں، کہ اگر یہ ثابت کر دو کہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اتنے ہزار روپے انعام میں دیں گے۔ اور جب اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی اور دیکھا کہ دوسری طرف کے لوگوں کے پاس بھی اپنے دلائل موجود ہیں، تو ایک نئی بات آئی، اور وہ یہ کہ چونکہ ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی لہذا یہ کافر ہو گئے، اور جو کافر ہو گیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اس قسم کے جتنے فتوے ہیں اور اس قسم کی جتنی گفتگو اور زبان ہے، اس کی اصل بنیاد تنگ نظری ہے، اور کوئی بھی شخص مذہب کے معاملے میں جب اتنا تنگ نظر ہو جائے کہ وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کا وجود برداشت ہی نہ کرے، اور اس کے خیال میں یہ بات بیٹھ جائے کہ حق اور سچائی صرف میرے ساتھ ہے اور میرے علاوہ دنیا میں ہر مقام پر ہر جگہ باطل اور گمراہی پائی جاتی ہے، تو ایسا شخص اپنی تنگ نظری کی وجہ سے یقیناً ناکام ہو کر رہتا ہے۔
اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی حلقوں میں 3 بیماریاں ایسی سرایت کر گئی ہیں کہ کوئی بھی انسان ان چیزوں کو رد کرنے کی اور ان بیماریوں کے علاج کرنے کی فکر میں نہیں نظر آتا۔ اور ان بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری تنگ نظری کی اور غیر کے وجود کو برداشت نہ کرنے کی، اور اس کی مثال وہ تمام فروعی اختلافات ہیں جن کو بڑھا کر جاہل لوگوں نے جو بظاہر عالم دین کہلاتے ہیں اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اور جب تک ان کی انا اس کی آگ جل رہی ہے اور جب تک پیٹ ان کے ساتھ قائم ہے، اس کے لیے ایندھن فراہم کرنے کا بڑا ذریعہ عوام ہے، اور یہ اپنی اس انا کی تسکین کے لیے لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کرتے رہیں گے۔ جب تک عوام میں شعور پیدا نہ ہو جائے اور وہ ایسے لوگوں کو رد نہ کر دیں، تب تک یہ قصے چلتے رہیں گے اور لوگ اس تنگ نظری کے خول سے باہر نہیں آئیں گے۔ اعتدال کے ساتھ جینا چاہیے اور دوسرے کو جینے کا حق دینا چاہیے، یہ کہنا چاہیے اور کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ضروری ہے اور ہم پڑھتے ہیں بس، اور آپ کا موقف یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، اور آپ کے پاس بھی دلائل ہیں، آپ اپنی نماز پڑھتے رہیے، ہم اپنی پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور ان دونوں سے کوئی پوچھے کہ کیا قیامت میں اللہ اس بات کا فیصلہ کرے گا؟ کیا خدا کے ہاں جو ائمہ امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مغرب، عشاء اور فجر ان تینوں میں کہتے ہیں کہ امام کے قرات سنو اور فاتحہ نہ پڑھو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 5 نمازوں کے بارے میں کہتے ہیں، تو کیا خدا امام مالک کو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو جمع کر کے کہے گا کہ تم میں سے یہ حق پہ ہے اور یہ ناحق ہے؟ قطعاً نہیں۔ حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے، اور جہاں تک ہمیں علم ہے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ دونوں اتنے بڑے آدمی تھے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ جنت میں اپنے خیمے لگا چکے ہوں گے، اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی سے وہ بہرہور ہو چکے ہوں گے۔ تو جب ان معاملات کا فیصلہ خدا نے قیامت میں بھی نہیں کرنا، تو ہمیں کیا آخر ایسی مشکل پیش آ گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نمازوں کو باطل قرار دیں؟ یہ تنگ نظری مذہبی حلقوں کو لے ڈوبی اور امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اور دوسری بڑی بیماری جھوٹ، اور وہ پانی کی طرح معاشرے میں بہہ رہا ہے۔ گھر، گلی، محلہ، یہاں سے لے کے اقتدار کے ایوانوں تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور لاکھوں میں ایک آدمی قابل اعتماد نہیں ملتا۔ اس جھوٹ کا اثر ہے کہ حوالے بھی جھوٹے دیتے ہیں۔ یہی جھوٹ کا اثر تاجروں میں چلا جائے تو وہ اور صورت اختیار کرتا ہے، یہی جھوٹ ڈاکٹرز میں آ جائے تو وہ اور صورت اختیار کر لیتا ہے، یہی مذہب میں جب آ جائے تو اس کی صورت یہ بن جاتی ہے کہ جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جن کا بڑا نام اور شہرہ ہے،
حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں اور آپ انہی کے بیانات کو سنتے ہیں، ریکارڈنگ ہوتی ہے، یہ چیزیں ہیں، اور آپ 10 15 20 احادیث لکھ کے اور اس کا تتبع، اس کی پیروی کیجئے، کسی سے پوچھئے کہ یہ احادیث کہاں آئی ہیں، کتابوں میں اس کا کہاں وجود ملتا ہے، قطعاً نہیں، اور ہے بھی تو وہاں جہاں محدثین نے کہا یہ سب جھوٹ ہے جو ہمارے زمانے میں رائج ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحیح علم کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، صحیح علم کے لیے اساتذہ کے سامنے ادب سے بیٹھنا پڑتا ہے، صحیح علم کے لیے رات عشاء کی تاریکی جو ہوتی ہے اسے فجر کی سحر میں تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور خون اور آرام کو تج دے کر تب کہیں انسان علم سے بہرہور ہوتا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، وہ بھی اگر خدا کو منظور ہو اور اس کی مہربانی ہو۔ اتنی محنت کون کرے؟ سنے سنائی قصے اور کہانیاں اور بے سر و پا روایات، یہ جھوٹ اور تنگ نظری اس نے مذہبی حلقوں میں بھی اثر کیا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اور اللہ تعالی سے لے کے نیچے تک سارے معاشرے میں جھوٹ ہے۔ اس کی مثال عرض کریں، کئی دکانوں پہ آپ کو ایک اشتہار لکھا ہوا ملے گا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے تو میری طرف آ کے تو دیکھ، میں تجھے اپنی رحمتوں سے نہ بھر دوں تو تب کہنا۔ اس طرح کے کئی جملے، یہ آپ کسی سے پوچھئے گا کہ اللہ نے یہ کہاں کہا ہے، بس اتنی بات ہے۔ خدا نے آخری مرتبہ دنیا سے جو کلام کیا تھا وہ خدا کا کلام ہے، قرآن پاک۔ اللہ نے یہ جملے کس سے کہے ہیں؟ آپ نے کبھی غور فرمایا ہے؟ آپ مارکیٹس میں جائیں اور لوگوں نے دکانوں میں یہ اشتہار لگا رکھے ہیں۔ ایک اور بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالی پہ، حق تعالی شانہ پہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور اس پہ پھر پوری لمبی عبارت، کوئی کسی سے پوچھنے کو تیار نہیں کہ اللہ نے یہ کہاں کہا ہے۔ بھئی الہام ہوا ہے تمہیں، رات حق تعالی شانہ نے تمہیں گھر آ کے یہ سینٹینسز بتائے ہیں، خدا نے آخر کہیں کہا ہوگا نا، اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جملے کہے تھے، کہاں کہا ہے اللہ نے؟ یہ مذہب کے نام پر جھوٹ بولنا ہے تاکہ اپنی انا کی تسکین ہو، ایسے اچھے اچھے جملوں سے اللہ کے نام پہ اپنی ذات کو نمایاں کیا جائے۔ یہ جھوٹ اور یہ تنگ نظری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقذب الکذب، بدترین جھوٹ بدگمانی ہے۔ یہ تیسری مرض ہے بدگمانی، کہ اپنے ذوم میں، اپنے خیال میں کسی کے متعلق بھی برا گمان قائم کر لینا بغیر کسی دلیل کے، اور اللہ ہی اب تو کچھ کرے سو کرے، وگرنہ یہ نفاق، ان تینوں چیزوں کو اگر آپ ایک نام دینا چاہیں تو یہ منافقت ہے، اور یہ منافقت اتنی پھیل گئی ہے کہ اب بظاہر اس کا علاج نظر نہیں آتا۔ الزامات ایک دوسروں پہ مذہبی حلقوں میں پانی کی طرح بہہ رہے ہیں، اور اس جھوٹی کا نتیجہ ہے
کہ مناظرے خوش ہو کر سناتے ہیں، فلاں جگہ گئے، اس نے یہ دلیل دی، ہم نے یہ دلیل دی، یوں ہرا دیا، یہ ہو گیا، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے جو ہم اس زمانے میں کرنے چلے ہیں؟ اس لیے ہم سب کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو جینے کا موقع دیں، اور جب تک بات عقیدے کی حد تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک اتنی سختی سے گریز کریں اور عقیدے کی بات کو بھی اعتدال اور تحمل کے ساتھ سنیں اور سنائیں۔ اللہ نے یہ چیز نہیں کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے یہ کچھ ورثہ چھوڑ کے نہیں گئے تھے جو کچھ آج کے مسلمان کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا اور اشتہار دینا اور لوگوں کو سکھانا کہ تقلید شرک ہے اور ان سب کی نماز نہیں ہوتی، اس پہ کہاں تک کوئی چپ رہے گا؟ بدل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے اس میں جھک مارنی پڑتی ہے اور اس بحث کو سامنے لانا پڑتا ہے کہ جن کے متعلق آپ کا رویہ اتنا متشددانہ ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوئی، میرے بھائی ان کے پاس بھی دلائل ہیں، آپ ٹھنڈے دل سے ان کے دلائل سن لیجئے اور اس فتوے سے ہٹ جائیے کہ لوگوں کی نماز نہیں ہوتی، نماز ان کی بھی ہو جاتی ہے۔ بھائی آپ کو زیادہ سے زیادہ حق یہ پہنچتا ہے زیادہ سے زیادہ رعایت کے ساتھ کہ آپ کہیں ہماری فرسٹ کلاس نماز ہوتی ہے، ہم فاتحہ پڑھتے ہیں اور تمہاری تھرڈ کلاس نماز ہوتی ہے، یا ادھر والے کہیں کہ ہم نہیں پڑھتے اور فرسٹ کلاس ہے اور تمہاری تھرڈ کلاس ہے، بس اتنی بات ہے۔ لیکن سرے سے یہ کہنا کہ نماز ہی نہیں ہوتی، یہ بات غیر مناسب اور دوسرے کو اشتعال دلانے والی ہے۔ احمد ابن منی رحمت اللہ علیہ، حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں انہیں حافظ الحدیث لکھا ہے، اور احمد ابن منیر نے اپنی سند سے یہ روایت بیان کی ہے۔ سفیان ثوری اور شریک رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی سند میں آتے ہیں، اور ابن سعد وغیرہ نے ان لوگوں کو ثقہ مامون ان الفاظ سے یاد کیا۔ اور وہ روایت بیان کرتے ہیں آخر پہ پہنچ کے عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت عبداللہ بن شداد صغار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہے، اس کی تفصیل آگے آتی ہے، اور وہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ امام، جس آدمی کا امام ہے، فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو امام کی قراءت اس مقتدی کی قراءت کے لیے کافی ہے، بس ہے۔ یہ بھی حدیث ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی قید نہیں لگائی کہ یہ جہری نمازوں کے لیے ہے یا سری نمازوں کے لیے۔ آثار السنن میں، روح المعانی میں، اور اسی طرح اور مختلف کتابوں میں، فتح القدیر میں یہ روایت نقل کی گئی ہے
اور بہت اچھی بحث صاحب فتح القدیر رحمت اللہ علیہ نے اس پر کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر بیان کیا ہے، تمام نمازیں اس لیے اس میں آ گئیں، جنرلی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو امام کی قرات مقتدی کی قرات کو کافی ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ساری نمازوں کے متعلق حکم دے دیا، ظہر اور عصر بھی اس میں آ گئیں، اور اسی طرح مغرب اور عشاء اور فجر بھی اسی میں آ گئی۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے، اور نواب صدیق حسن خان صاحب جو دونوں فریقین کے نزدیک بہت بڑے آدمی تھے، اور نواب صاحب کے بڑے احسانات ہیں مسلمانوں پر ان کے اپنے دور کے، انہوں نے اسی مسند احمد ابن منیر کے طریق پر بحث کرتے ہوئے ہدایت السائل میں صاف لفظوں میں لکھا کہ والاسناد الاول صحیح علی شرط الشیخین، یہ جو سندیں میں نے نقل کی ہیں ان میں سے پہلی سند جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جو احادیث اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں اس درجے کی یہ روایت ہے، والثانی علی شرط مسلم، اور دوسری روایت جو ہے یہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی شرائط کے مطابق ہے، یعنی یہ حدیث اتنی صحیح ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی نواب صاحب جانتے ہوں گے، ہم تو مانتے نہیں، ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بس ہمیں نہیں پتا نواب صاحب کون تھے۔ سو میرے بھائی، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ امت میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی کچھ بھی لکھ جائے اس کی وزن نہیں ہے۔ اب نواب صدیق صاحب مرحوم کی نفی نہیں کر رہے، اب پوری امت کی نفی کر رہے ہیں، یہ ذہنی آوارگی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کل کو امام مالک، امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد ابن حنبل، سفیان ثوری، ابن عیینہ، یہ جتنے لوگ ہیں رحمہ اللہ، ان کی رائے پرے کاہ کے برابر ہو جائے گی، تو خود آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل رہے گی باقی کہ حدیث واقعی یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بھی تو آخر انسانوں نے ہی فیصلے کیے ہیں نا۔ ہم کیسے مانیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں وہ صحیح ہے؟ ایک آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے امام بخاری ہوں گے جو بھی ہوں گے، ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بات آپ تک کیسے پہنچے گی؟ یہ پوری امت کو جو بیچ میں سے اڑانا ہے اور اپنے اسلاف پر اعتماد اٹھانا ہے، تو ان اسلاف پر اعتماد اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی شدید غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں پوری امت جاہل رہی اور پوری امت کو پتہ ہی نہیں چلا کچھ بھی، اور آج ہمیں پتہ چل گیا۔ یہ امت اور اس کے افراد اور جنہوں نے اپنے اپنے دور میں تاریخی کام کیے ہیں، یہ تاریخ ساز امت ہے۔ اتنے بڑے لوگوں کی نفی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انسان کا اپنا قد چھوٹا ہو جاتا ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب اگرچہ خود اس بات کے قائل تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، مگر اس حدیث پر جب پہنچے ہیں تو وہ اسی پر لکھ کے چلے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے اس کی سند اتنی صحیح ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کے ٹکر کی حدیث ہے۔ اسی لیے بغداد کے مفتی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ
جنہوں نے تفسیر لکھی ہے روح المعانی کی 9ویں جلد میں. اب تو روح المعانی بھی کئی کئی جلدوں میں چھپی ہے، اس لیے جو ہمارے پیش نظر نسخہ ہے اس کی 9ویں جلد ہے. انہوں نے صاف اس پر لکھا ہے کہ فہؤلاء سفیان، یہ سفیان ہیں، سفیان ثوری، اور شریک ہیں اور جریر ہیں اور ابو الزبیر ہیں. رفعوہ بالطرق الصحیحہ، انہوں نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل انہوں نے اسناد اپنی نقل کی ہیں. فبطل، سو اس سے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، ان کا دعویٰ باطل ہے. اسی لیے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب القراءات میں یہ لکھ چکے، یہ لکھنے پہ مجبور تھے کہ انہوں نے لکھا ھذا حدیث رواہ جماعت من اصحاب ابی حنیفہ موصولا، یہ روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے، ان کے دوستوں نے، ان کے ماننے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موصول نقل کی ہے، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موصول نہیں مرسل نقل کیا ہے. یہ جتنے دعوے دار ہیں نا حدیث کے، ان سے پوچھئے گا کہ موصول اور مرسل میں ایسے فرق کیا ہوتا ہے، تو سینکڑوں جنہیں پتہ بھی نہیں ہے، بس چونکہ امام صاحب سے سن دیا تھا محلے میں، لہذا اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف تھے. اور نواب صدیق حسن خان صاحب اس پہ کہتے ہیں کہ وہ بالجملہ ان حدیث بطرق متعددہ ارسالن و رفعن مروی شدہ، اور یہ حدیث جو ہے اس کی متعدد اسناد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچاتی ہیں، مرسل روایات بھی ہیں اور مرفوع بھی ہیں. وہ دروے دلالت است بر آنکے، اور اس حدیث میں یہ دلیل بنتی ہے اس بات کی کہ پس امام فاتحہ نہ خوانند، کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات کے لیے کافی ہے. اور یہ بحث پچھلی نشستوں میں گزر چکی کہ ثقہ راوی جب حدیث میں کوئی اضافہ کرتا ہے، چاہے وہ سند میں کرے اور چاہے وہ متن میں کرے، اس کا اضافہ معتبر مانا جاتا ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. ہم نہیں مان سکتے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب اور اتنے بڑے بڑے لوگ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بیک جھوٹ بولنے لگ گئے تھے، کیا دین کی پوری بنیاد کو اکھیڑ دیں؟ اس لیے سب جانتے ہیں کہ احمد ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے میں یہ جو حدیث آئی ہے، اس حدیث کی اسناد بالکل صحیح ہیں. ابن قدامہ حنبلیوں میں سے اور حنفیوں میں سے ملا علی قاری اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سب اس حدیث کی سندیں نقل کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ یہ روایت مرسل ہے، اور اس کی تشریح پہلے گزر چکی کہ مرسل روایات کیا ہوتی ہیں، تو بھی ہمارے نزدیک، ہمارا ہی کیا اکثر ائمہ کے نزدیک مرسل روایت حجت ہے، تو عمل کے لیے ہمیں یہ کافی ہے. فرض کر لیجئے حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، تو عبداللہ ابن شداد نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے. ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ان تک بات پہنچ گئی کہ اس صحابی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ تھا، اور یہ دلیل ہے ان کا فتویٰ. صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ کو نہ ماننا، اس کا مطلب سوائے اس کے کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر اعتماد اٹھا دیا جائے
کیا وہ فتوے بغیر سوچے سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دے دیا کرتے تھے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابی رضی اللہ عنہ جب اپنی حدیث کی تشریح خود کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا حق اسی کا بنتا ہے اور اس کی تشریح قابل قبول ہے، سوائے اس کے کہ محدثین خود کہیں جرح اور بحث اس پہ کریں جو اس پائے کے تھے لوگ۔ یہ عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک طرفہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ صحابی ہی نہیں تھے۔ ایک لمحے کے لیے یہ مان لیا جائے کہ حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ صحابی نہیں تھے تو تابعی تو ہوں گے، پھر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہاں سے روایت کرتے ہیں، بات تو وہیں آ گئی۔ اور عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ جو تھے یہ صحابی تھے، اور جو کتابیں صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات پر لکھی تھیں اسلاف نے، ان کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ اب یہاں بھی کہہ دیں کہ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علاوہ کسی کی بات ماننی نہیں، تو پھر یہ اسماء الرجال کدھر جائیں سارے؟ ابن عبد البر نے رحمت اللہ علیہ الاستیعاب میں ان کا ذکر کیا ہے اور انہیں صحابہ رضی اللہ عنہ ہی میں شمار کیا ہے۔ تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی میں شمار کیا ہے۔ تقریب میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ ولد علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہما کو سب صحابی لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی پیدائش ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ، اور مدینہ منورہ سے نکل چکے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے گھر یہ پیدا ہوئے ہیں، اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے یہاں، راستے میں ولادت ہوئی ان کی، اور حج کی تمام ان احادیث میں ان کا ذکر مل جائے گا کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو حکم دیا کہ جب وہ پاک ہو جائیں وہ غسل کریں اور احرام کی نیت کریں۔ یہ وہی ہیں محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کتنے 3 مہینے کے 4 مہینے کے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج میں حج ہوا اور اس کے بعد ربیع الاول میں انتقال فرما گئے ہیں، 3 مہینے کے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں اس لیے بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کہ ان کی نگاہ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک تو پڑی ہے نا، اور جس کو حالت ایمان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ہو، اس نگاہ کی کوئی قدر و قیمت متعین ہو سکتی ہے؟ خدا کی ساری کائنات اپنے تمام عروج سمیت ایک پلڑے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ایک پلڑے میں، اور وہ پلڑا یقیناً بھاری ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے۔ ان کی نظر کسی پر پڑ جاتی تھی تو یہ تو وہی جانتے تھے جن پر پڑی تھی کہ تقدیر بدل جاتی تھی۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیوں صحابی مانتے ہیں؟ 3 مہینے کے تھے۔ یہ عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ ان سے تو بڑے ہیں۔ اسد الغابہ میں تجرید ہے اسماء صحابہ رضی اللہ عنہ کی، سب صحابہ میں شمار کرتے ہیں انہیں رضی اللہ عنہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے من صغار الصحابہ، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں چھوٹے تھے۔ چھوٹے صحابہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ مثلا حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، سیدنا حسین، یہ عبداللہ ابن شداد، محمد بن ابو بکر، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے، بچے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد،
تو یہ اپنی عمروں کے اعتبار سے چھوٹے تھے، اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہت بڑے تھے رضی اللہ عنہم۔ یہ عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے، جو صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں، اور انہوں نے ایک عرصے تک جہاد میں آپ کے ساتھ شرکت کی ہے، سفر کیے ہیں، ہجرت کی ہے، وہ بہت بڑے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں جنہوں نے کم وقت گزارا ہے وہ چھوٹے درجے میں ہے، پھر اور کسی نے کم گزارا ہے اور چھوٹے درجے میں ہے۔ اسی لیے نخبۃ الفکر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر اصول حدیث بیان کیے ہیں، انہوں نے حدیث کے اصول بیان کرتے ہوئے اس کی تصریح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ صحابہ رضی اللہ عنہم درجے میں زیادہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر کا زیادہ حصہ رہے ہیں، اور پھر وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا ہے، وہ کم درجہ ہے ان کا۔ پھر جنہوں نے بچپن میں دیکھا ہے ان کا اور بھی کم درجہ ہے، اگرچہ صحابی ہونے کا شرف ان سب کو حاصل ہوگا، اور ان میں سے جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی چیز نہیں سنی اس کی حدیث مرسل ہے، لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کا شرف حاصل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اگر اس پر پڑی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ لما نالوہ من شرف الرؤیا، اسے اگر یہ خوش قسمتی حاصل ہے کہ اس کو شرف اور عزت ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی، نگاہ مبارکہ اس پر بھی پڑی ہے، تو وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے بہرحال صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہے، اگرچہ ہم اس کی روایت کو مرسل مانیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مراسیل یہ حجت ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی وہ روایات جو انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی بلکہ اپنے جیسے اپنی عمر سے بڑے کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ سے سن لی ہیں، وہ قابل سند نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اسے حدیث کے علم کی سرے سے خبر ہی نہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، کتنی عمر تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت؟ 12-15 برس سے زیادہ تو نہیں تھے۔ انہوں نے کتنی باتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہیں، بچے تھے۔ ان کی اکثر احادیث سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے سنی ہوئی ہیں، انہوں نے اکثر چیزیں اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے سنی ہوئی ہیں۔ انہوں نے خود کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے صحابہ رضی اللہ عنہ کے گھروں پر جاتا تھا، تپتی دھوپ میں بیٹھ جاتا تھا، اور یہ لوگ سو کے جب نماز کے لیے شام کو نکلتے تھے اپنے گھروں سے پڑھنے کے لیے، اور کہتے تھے مجھ سے کہ آپ تو ابن ام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، آپ نے کیوں یہ زحمت کی، ہمیں بتایا ہوتا بھتیجے، ہم تمہارے گھر آ جاتے، تمہیں سنا دیتے۔ تو میں کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس کا شرف اور عزت اتنی ہے کہ مجھے ہی چل کے جانا چاہیے، مجھے ہی حاضر ہو کے سننا چاہیے تھا۔ قلم پھیر دیں ان ساری روایات پہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو ایک دوسرے سے بھی روایات سنی ہیں، یہ سب کی سب دلیل ہیں، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا، جھوٹی روایت بیان کرنا، یہ ان کے نزدیک آگ میں زندہ جل جانے سے بدتر اور کبیر گناہ تھا۔ ان سے ایک جھوٹ بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا۔ تو کیا فرق پڑتا ہے عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اگر مرسل بھی ہو تو وہ صحابی ہیں بھئی رضی اللہ عنہ، اور انہیں شرف حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی ہے۔ نابینا لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر ہم انہیں بھی صحابہ مانتے ہیں رضی اللہ عنہم، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تو ان پر پڑی ہے نا۔ تو عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ کی یہ روایت سب مانتے ہیں، اس کی اسناد لکھتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مرسل روایات ہمارے نزدیک کیا پوری امت کے نزدیک حجت ہیں، دلیل ہیں۔
اسی طرح اس حدیث کو کہ جس کا امام ہو مقتدی کو اپنے امام کی قرات کافی ہے. اصول حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے معرفت علوم الحدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ من کان لہو امام، جس آدمی کا کوئی امام ہے، جماعت کی نماز وہ پڑھ رہا ہے، فقرات الامام قرات لہو، امام کی قرات اس کو کافی ہے. یہ جملہ کتنا مشہور تھا، کتنے لوگ اسے جانتے تھے. اس کو اصول حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، اس میں 23ویں نو دیکھ لیجئے، 23واں باب اس کا دیکھ لیجئے جو اسی موضوع پر قائم ہے. اور حاکم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا النوع من ھذا العلم معرفت المشہور من الاحادیث المرویۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس چیپٹر میں، اس باب میں ہم ان مشہور درجے کی احادیث کو بیان کریں گے جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، مشہور ہیں. مشہور حدیث کا ایک مقام ہے، سب جانتے ہیں اس حدیث کو. اور پھر حاکم نے متعدد اسناد اس کی نقل کی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ منہ من کان لہو امام فقرات الامام لہو قرات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جس کا امام ہو مقتدی کو اپنے امام کی قرات بس کرتی ہے، کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ان احادیث میں سے ہے جو کہ نہ صرف مرفوع اور صحیح بلکہ مشہور ہو گئی، سب جانتے تھے اسے. یہ انہوں نے 23ویں فصل باندھی ہے. اب اس پہ اسناد پر بحث کرنا، تو اسناد کو کیوں مانے صاحب؟ وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، وہ بھی تو کسی نہ کسی کے مقلد تھے نا، کسی کی تقلید تو کرتے تھے. تو جو تقلید کرتے تھے وہ تو شرک کرتے تھے علیاذ باللہ. تو آپ حدیث کو مشرکین سے ثابت کرنے چلیں؟ صاف بات پھر کرنی چاہیے نا. یہی چیز امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی موطا میں لائے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، غالباً مدینہ منورہ میں آخری ہیں جن کا انتقال ہوا 94 ہجری میں. بہت طویل عمر اللہ تعالی نے انہیں دی تھی، بہت دیر تک زندہ رہے ہیں. کربلا کے واقعے کے بعد بھی، حتیٰ کہ یزید کے دور میں بھی، امویوں کا دور شروع ہو گیا تھا. پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی موطا میں لائے ہیں. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث کی روایت میں کہ من صلی رکعتن، کہ جس آدمی نے ایک رکعت پڑھ لی نماز کی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس میں اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، فلم یصلی، تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی. گویا اس نے نماز نہیں پڑھی. جس آدمی نے نماز پڑھی کوئی بھی رکعت اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. الا وراء الامام، ہاں مگر امام کے پیچھے ہوگا تو پھر نماز ہو جائے گی. امام کے پیچھے وہ جو قرات نہیں کر رہا تو پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. موطا امام مالک کی روایت ہے. اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو پہلی جلد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے.
اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے خود اس حدیث کی تشریح کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ تو حدیث کے راوی حدیث کی مراد اور معانی اور اس کی تشریح کو دوسروں سے زیادہ بہتر جانتے تھے، اور خاص طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب خود کسی حدیث کی تشریح کر دیں اور وہ اس کی توضیح کر دیں تو وہ زیادہ قابل قبول ہے۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت اور کئی طرق سے بھی آئی ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب نے ہدایت السائل میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ رواہ الطحاوی فی معانی الآثار، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو بسند متصل مرفوع، مکمل سند کے ساتھ جو مرفوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے موقوفاً اسے نقل کیا ہے، اور انہوں نے کہا یہ حسن کے درجے کی حدیث ہے۔ یہ ساری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات ہیں کہ انہوں نے ان احادیث پر عمل کیا، اور امت میں ائمہ کرام نے جب اجتہاد کیا تو انہوں نے ان احادیث کو دیکھ کر ہی اپنے فتوے لکھے تھے۔ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، یہ سب غلط ہو گئی۔ اچھا صاحب چلیے ایک اور روایت عرض کر دیتے ہیں، اور یہ حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے کتاب القراءات میں، اور بہت لوگوں نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ ان رجلا صلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر او العصر، ایک آدمی نے نماز پڑھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور کہتے ہیں کہ اس نے ظہر کی نماز پڑھی یا عصر کی نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس نے قرآن پڑھا۔ فأوما الیہ رجل، تو ایک آدمی نے، ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے انہیں اشارے سے منع کیا، فنہاہ، منع کیا کہ مت پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرآن پاک۔ فابا، تو جو دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ سے وہ باز نہیں آئے، پڑھتے رہے۔ فلما انصرف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام آپ نے پھیرا، سب لوگ فارغ ہو گئے، تو وہ جن صاحب کو منع کیا گیا تھا انہوں نے کہا اتنہانی ان اقرا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے روک رہے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں قرات نہ کروں، قرآن نہ پڑھوں۔ فتذاکرا، تو دونوں نے آپس میں بات شروع کی، دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحث کو سن لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی خلف امام، جو آدمی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، فإن قراءۃ الامام، امام کا قرآن پاک کو پڑھنا، لہو قراءۃ، اس کی قراءت کے لیے کافی۔ اسی روایت کو ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ مغنی میں لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا امام ہو تو امام کے پیچھے مت قرات کرو، امام کی قرات تمہارے لیے کافی۔ یہ ظہر یا عصر کی نماز کا ذکر ہے جو بالاتفاق سری نمازیں ہیں، اور پیچھے پڑھنے والے بھی ایک ہی صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ جیسے جماعت کی نماز کی پابندی کرتے تھے ویسے کون کر سکتا تھا، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر یا عصر کی نماز سب چپ ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی قرات کو بھی گوارا نہیں فرمایا،
وگرنہ اس دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرما دیتے کہ یہ جائز تو تھی، بہتر کام کر رہا تھا، مستحب کر رہا تھا، یہ بھی نہیں کہا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ اس قرات کے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں سورہ فاتحہ پر، ام الکتاب پر، تو معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہے تھے۔ اور دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا، اور یہ منع کرنا ان کا دلیل تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس مسئلے کو جانتے تھے۔ اسی حدیث پر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ انکار تو نہیں کر سکتے کہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اوروں کی بات تو بعد میں، انہوں نے کہا یہ جو ابو الولید ہے یہ کون ہے اس حدیث کی سند میں؟ اور دارقطنی بھی کہتے ہیں کہ ابو الولید مجہول ہیں، ان کو نہیں پہچان سکا کوئی، یہ کون ہے راوی۔ لیکن اصل بات اتنی سی ہے کہ ابو الولید یہ کوئی جدا آدمی نہیں ہے، یہی عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی لیے حاکم رحمت اللہ علیہ نے معرفت علوم الحدیث میں یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن شداد ہوا بنفسہ ہی ابو الولید، یہ ابو الولید جس کو بہقی کہہ رہے ہیں، اب یہ ان کی عبارت نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ ابو الولید، مطلب جس پہ بہقی اور دارقطنی رحمت اللہ علیہ میں اعتراض کر رہے ہیں کہ ابو الولید کون ہے، تو یہ حاکم کہتے ہیں یہ یہی ہیں، حضرت کے خود ہی ہیں، عبداللہ ابن شداد رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اسماء الرجال کا صحیح علم نہیں ہے، وَمَنْ تَحَاوَنَ بِمَعْرِفَةِ الْأَسَامِي أَوْرَثَهُ مِثْلَ هَذَا الْوَهْمِ، انہیں اس قسم کے وہم جو ہو جاتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ انہیں سارے لوگوں کے ناموں کا علم نہیں ہے، اسماء الرجال میں کچے لوگ ہیں۔ پھر کہتے ہیں عبداللہ بن شداد اصلہ مدنی، یہ عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ اصل میں مدینہ منورہ کے ہیں، اور ان کی کنیت جو ہے یہ ابو الولید ہے، تو یہ ابو الولید اور عبداللہ بن شداد ایک ہی آدمی ہے بس۔ تو یہ کہنا کہ حدیث میں ابو الولید مجہول ہے، غلطی یہاں سے ہوئی ہے کہ ابو الولید کے بعد کسی نے واو کا اضافہ کر دیا کہ ابو الولید نے سنا جابر حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ سے، یہ وہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ابو الولید جو ہیں یہ عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، یعنی اصل عبارت یہ ہے کہ عن عبداللہ بن شداد ابی الولید، کہ عبداللہ بن شداد جو کہ ابو الولید ہے رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام بہقی اور دارقطنی رحمت اللہ علیہ ان پر یہ بات نہیں واضح ہوئی، اس لیے وہ بھی لکھ کے۔ اسی لیے حاکم نے اس کی تصریح کی ہے، اور اسماء الرجال کی باقی کتابیں دیکھ لیں، جامع المسانید دیکھ لیں، کتاب الکنہ ہے دولابی کی، تہذیب التہذیب ہے، لسان المیزان ہے، تقریب ہے، توجیہ النظر ہے، یہ تاریخ بغدادی ہے، جتنی کتابیں ہر ایک نے تصریح کی ہے کہ یہ عبداللہ بن شداد جو ہیں انہی کی کنیت ابو الولید ہے، یہ ایک ہی شخص ہیں، دو الگ الگ آدمی نہیں ہے رضی اللہ عنہ۔ سو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا، اور یہ سب کے سب حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھے ہوئے تھے اور قرات سے روکتے تھے، نہیں پڑھتے تھے۔ کتاب القرات ہی میں امام بہقی رحمت اللہ علیہ سے بلال رضی اللہ عنہ کی روایت لائے،
اور اس سے بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اقرأ خلف الامام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے قرات نہ کیا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سے بلال رضی اللہ عنہ کو کیوں منع کیا تھا جبکہ سب جانتے تھے اس مسئلے کو؟ تو توجیہ اس کی یہ ہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جانتے تھے، اور اس سے بلال رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص چیز مصلحت کوئی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انہیں مخاطب فرما دیا، تو کہیں بھی کسی کو کوئی خاص طور پہ بات بتانا اس کی دلیل نہیں بن جاتی کہ باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، بلکہ کبھی کبھی کسی کے ساتھ تعلق کی نوعیت بھی ایسی ہو جاتی ہے یا اصلاح ضروری ہو جاتی ہے یا کوئی بات بتانی ہوتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ بھی یہ کام نہیں کرنا۔ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے اور انہوں نے پھر اس کی سند پر اعتراض کیا ہے۔ وہ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بحث جس کی بھی ہو سو ہو، مگر اتنی واضح مرفوع روایات کے بعد آخر کتنی احادیث چاہیے کہ کوئی شخص یہ مانے کہ جو لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ مت اس تشدد سے کام لیجیے، یہ سختیاں کبھی خیر نہیں لائیں۔ ظرف میں وسعت اور نظر میں بلندی پیدا ہونی چاہیے اور اپنے مخالف کا وجود برداشت کرنا چاہیے۔ یہ مخالفت علمی دلائل کی بنیاد پر تو ہے، اسے کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا لینا یہ یقیناً زیادتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، انس ابن مالک ہیں، یہ عبداللہ ابن بحینہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، ابو بکرہ ہیں، عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ، حضرت جابر ابن عبداللہ، عبداللہ بن شداد، عبداللہ بن عمر، بلال، ابو الدرداء رضی اللہ عنہم مجمعین، کتنی ہی لوگوں کی روایات ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اس لیے کہ جتنی نشستیں اب تک اس موضوع پر گزری ہیں یہ سب کی سب قرآن پاک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذخیرے کے متعلق تھی۔ ابھی تو تفصیلی بحث کی نہیں، وگرنہ یہ جو احمد ابن منی کی سند پر اعتراض کرتے ہیں 27 سے زیادہ اسناد اس کی خود ہمارے سامنے ہیں، صرف اسی موضوع کو بیان کرنا شروع کر دیں تو سال اور گزر جائے، مگر ماننا ہو تو ایک بات بھی کافی ہے، اور نہ ماننا ہو تو پھر اس کو کون منوا سکتا ہے؟ اور ماننے کی بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ یہ مت کہیے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوتی، بھئی ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے، وہ بھی نمازی ہیں، وہ بھی آپ کے بھائی ہیں۔ اس مسئلے کو اتنا بڑھانا کہ ان کی عورتوں تک پہنچنا اور انہیں مشرک اور کافر قرار دینا، یہ ہم پھر کہتے ہیں بہت زیادتی کی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایات آپ کے سامنے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں جن کا ذکر طوالت کے خوف سے نہیں کیا کہ کہیں یہ موضوع طویل نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس نشست کے بعد اب احادیث کی بجائے، احادیث کا تذکرہ تو سمجھیے ختم ہوا، اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا موقف کیا تھا، تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ کا، اس کے متعلق کوئی بات کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔